السلام علیکم ویئرز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہوگی ڈوپامین، ہائپر ایکسائٹیبلٹی اور تھوڑی سی ADHD کے بارے میں۔ اچھا، آپ میں سے کسی سبسکرائبر نے جو ہے یہ بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز ان ٹاپکس کو ذرا ڈسکس کر دیں، تو ضرور اور میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس میں اصل میں اگر صرف یعنی ڈوپامین کی بات کریں تو اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ نالج مل جائے گا۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ ڈوپامین جو ہے وہ ایک برین کیمیکل ہے، آپ کی موومنٹ، موٹیویشن، آپ کی لرننگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایڈکشن، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈوپامین کے ہی انڈر آتی ہیں۔ اور آج کل کی دنیا کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جو دنیا میں جو اس وقت جو کیمیکل، جو برین کیمیکل رول کر رہا ہے وہ ڈوپامین ہے۔ ہر چیز میں جو ہے نا وہ آپ کو ڈوپامین کی کک نظر آتی ہے، اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا بس لوگ وہ نشیوں کی طرح مجھے تو کبھی نظر آنے لگتے ہیں کہ پوری دنیا جیسے نا ایک کسی نہ کسی ایڈکشن کا شکار ہو چکی ہے، اور اصل میں یہ دنیا جو ہے وہ نشیوں کی دنیا بن چکی ہے اگر میرے سے پوچھیں تو۔ اچھا، آج تھوڑی سی میں بات کروں گی آپ کو جو ڈوپامین اور اسلام کا جو ایک پہلو ہے، جو ایک لنک ہے، میں اس کو ضرور میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں نے جو ہے اس کو کئی سالوں سے میں ان چیزوں کو میں تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کر رہی تھی، اور لیکن مجھے آج تک کبھی کوئی لنک نہیں ملا تھا کہ بھئی وہ کیا بھئی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، سب سے پہلے تو میری ظاہر ہے جو میں نے سوچنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ بھئی اسلام میں جو میوزک ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ گانے عام طور پہ مطلب ہر بندہ ہی سنتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اسلام کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے جو بات پتہ چلتی ہے وہ آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ میوزک تو حرام ہے اسلام میں۔ اچھا، اس کو میں نے کافی کھوجا، مطلب میں نے کافی اس کی تلاش کی، کوئی مجھے اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا جی وہ ایک ایجپشین ایک ڈاکٹر ہیں، ان کی ایک بک ہے اسلام اور میوزک پہ، وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ ذرا پڑھیں۔ میرا خیال ہے میں نے وہ بھی پڑھی، لیکن وہ بھی کوئی ایسے تسلی نہیں آپ کی ہوئی تھی کہ بھئی وہ بھی کچھ بتا نہیں سکے تھے کہ بھئی وہ جو ہے بھئی کیا ایکچولی جو اس میں سائنس ہے وہ کیا ہے کچھ، یعنی یہاں تک مجھے سمجھ آئی کہ اچھا بھئی وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ رائٹرز کا جو اسلامک رائٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو میوزک ہے اس کے اثرات جیسے آپ کی باڈی کے جو ہے سیلز پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی وائبریشن جو ہوتی ہے میوزک کی وائبریشن کے ساتھ جب وہ میچ کرتی ہے تو آپ کے جو سیلز کی جو وائبریشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو سم ٹائم اٹس ناٹ گڈ فار یو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چلیں ایک سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک اورا ہوتا ہے، ہر چیز دنیا میں وائبریٹ کر رہی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی تسلی نہیں ہوتی کہ بھئی اچھا بھئی کیا ہوا۔ اچھا، پھر میں ایک دفعہ جو ہے نا لانگ ٹائم اگو کی یہ بھی بات ہے، میری اپنی بیٹی اس وقت 7-8 سال کی تھی، تو ہم دونوں جو تھے وہ شام کو ایک مسجد میں کلاس ہوتی تھی جو کہ ٹین ایجر لڑکیوں کے لیے ہوتی تھی، تو ہم لوگ اس میں جایا کرتے تھے نا، تو اس میں یہ آپ کو موقع ملتا ہے، یعنی میں تو جسٹ ایسے ہی وہ جیسے ایک جو جیسے کوئی مطلب تماشائی ہوتا ہے، یا ایک بندہ جو ہوتا ہے جو بیٹھ کے اب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھی کیا ہو رہا ہے، بچے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا چیز وہ ان کے مسائل کیا، وہ اسلام کے بارے میں ہوتی تھی کہ یعنی کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو آپ کو پتہ ہے یہ یورپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ذرا اور طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ پیرنٹس کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا نا راہ راست پہ رہیں، اسلامک جو ہے اسٹڈیز کریں، اس لیے وہ پھر مسجد میں ان کی بعض اوقات کلاسز ارینج ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی قسمت ہوتی ہے کہ ایسی مسجد ہو آپ کے قریب۔ اینی ہاؤ وہ ایک بچوں کی کلاس ہوتی تھی ٹین ایجرز کی نا، تو اس میں بچیاں آتی تھیں اور یہی کوئی 15 سال 14 سال کی، تو اس میں جو ہے نا اکثر جو بچیاں جن کے جو سوال ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو جیسے ہم لوگ پاکستانی ٹین ایجرز تھے، یعنی اب کے ٹین ایجرز مجھے نہیں پتا کس لیول کے ہیں، لیکن پہلے تو ہم لوگ تو شائنس میں ہی رہتے تھے، یعنی ہم لوگ کبھی وہ دل میں سوچ بھی رہے ہیں کوئی بات ہمیں نہیں پسند آ رہی اسلام کے بارے میں، تو ہم نہ کبھی وہ سوال اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بے ادب لگے گا انسان، اور یا یہ ہے کہ بس وہ جو کہہ دیا ہے بڑوں نے، یہ جیسے سکھا دیا ٹیچرز نے، آپ اسی کو ہی فالو کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت تھاٹ فل سے ہوتے ہیں، یعنی یورپ کی بات کریں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا جو دل میں بات ہوتی ہے نا وہ ضرور زبان پہ لے کے آتے ہیں، ان کے دل میں کوئی سوال ہوتا ہے وہ ضرور اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بچی کا مجھے آج تک یاد ہے کہ بھئی وہ کافی وہ گہرا اثر کبھی آپ کے کسی سوال کا، کسی بچے کے سوال کا رہ جاتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ اکثر بچے جو بھی اسلامک گھرانوں سے ہیں ان کے بچوں کے اکثر، کیونکہ
یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اور جو ایک معاشرہ ہے وہ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کرسچن کمیونٹی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ انہیں اسلام سکھا رہے ہوتے ہو، تو وہ پھر انہیں جو ہے نا ان کے دماغوں میں بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ آپ سے بہت کچھ پوچھتے ہیں جو کہ جن کے بعض اوقات آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوتے ایز اے مسلم پیرنٹ۔ تو اس لیے ہر مسلمان جو پیرنٹ ہے نا اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ بھئی وہ تھوڑا سا خود کو جو ہے وہ نالج دے، تاکہ وہ بچوں کو جو ہے اچھی صورت میں وہ انہیں دے سکے۔ اینی ہاؤ، اس بچی نے جو سوال کیا وہ مجھے آج تک یاد ہے، اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا بدتمیزی ہے، یعنی اسی طرح ہی بچے بولڈ سے ہوتے ہیں کہ بھئی اسلام میں بھی یہ کیا ہے کہ بھئی میں جو ہے مطلب اگر میں کوئی بوائے فرینڈ بنانا چاہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی بوائے فرینڈ جو ہے وہ نہیں آپ بنا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ میں میوزک سننے جاتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں آپ میوزک بھی نہیں دیکھ سکتی ہو۔ اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ میں چھوٹے کپڑے پہننا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اب کپڑے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اسکرٹ بھی نہیں پہن سکتی ہو۔ اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ میں کچھ وہ اپنے آپ کو لونلی نیس میں جو ہے انٹرٹین کرنے کی کوشش کروں تو کہتے ہیں آپ وہ بھی نہیں کر سکتی ہو۔ اچھا میں موویز دیکھنے جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ موویز بھی نہیں دیکھیں، یہ آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آنکھوں کا زنا ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھنا، یا غلط قسم کی موویز جو ہے وہ بھی نہیں آپ دیکھنے دے رہے ہو، تو یہ کیا بھئی یہ مذہب ہے ہمارا، تو یہ کیوں جو ہے یہ کیوں مذہب ہے یہ اس طرح سے۔ تو ہم نے پھر ظاہر ہے بچی نے تو بات صحیح اٹھائی، یعنی میں تو ایگری کروں گی کہ یہ سوال واقعی یہ پوچھنے والا تھا، پتہ نہیں ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں پوچھا تھا، لیکن بہرحال بات اس نے بھی صحیح کی کہ یہ کیا بھئی ہے۔ تو پھر بہرحال اس وقت جو ظاہر ادھر تھیں ڈاکٹر صاحبہ کروا رہی تھیں کلاس، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بیٹے بھئی یہ سیلف کنٹرول کی بات ہوتی ہے، تو یہ جو ہوتا ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز وقت آنے پہ دے دی جائے گی، اور زیادہ تر جو مسلمان ہیں اس کو جو ہے نا اس دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا ہوتا، اس طرح کر کے جو ہے بہرحال اس بچی کو ہم نے سمجھا بجھا کے بٹھا دیا، لیکن وہاں ظاہر ہے بیٹھے ہوئے بہت سے بچوں کے دماغ میں جو ہے وہ یہی سوالات ہوں گے۔ اچھا تو اب وہ ظاہر ہے ایک چیز آپ کے دماغ میں وہ رہتی ہے، اور آپ سوچتے ہو کہ بھئی یہ باتیں تو واقعی ہیں کہ کیوں بھئی مطلب اب جو باقی بچے جو مسلمان نہیں ہیں وہ سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، اور جو مسلم کڈز ہیں وہ ان کو اتنی زیادہ ریسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بہت سے بچے میں نے دیکھا کہ جو یورپین کنٹریز میں ہوتے ہیں وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ ایک چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ یہاں پہ ایتھیسٹ جو ہیں نا وہ بعض اوقات وہ مسلم گھرانوں سے ہی ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ آپ کو چیز نظر آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم لائک جو بھی ہمارا لیول ہے، ہم اگر ڈاکٹر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں صرف جو ہے نا وہ میڈیسن کو پڑھنا ہے، ہم نے اور دنیا کی کوئی چیز پڑھنی کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف پیسہ کمانا ہے، اور ہم نے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا سوالات ہیں، کیا ہے، یا کس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا کسی چیز کو یا اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا، وہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہم سارے اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں۔ جو انجینئر ہے وہ کہتا ہے بس مجھے انجینئرنگ کا پتہ، باقی مجھے نہیں پتہ، میرے سے نہ پوچھو، بھاگ جاؤ۔ اچھا تو اب بات یہ ہے ایکچولی، اب میں نے تھوڑا سا ان چیزوں کو اسٹڈی کیا، جو بھی دنیا میں جو ہیں آپ کے جو گناہ ہیں، یعنی جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کو جو ہے نا کوئی لذت بخشتی ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک مزہ دیتی ہیں، آپ کو ایک انٹرٹین کرتی ہیں۔ اچھا جو بھی یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے نا مزہ دیتی ہیں جناب، وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی باڈی میں جو ہے نا برین میں انفیکٹ وہ ڈوپامین جو آپ کا کیمیکل ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں۔ اچھا جو ڈوپامین ہے یہ کیمیکل، ٹھیک ہے، وہ آپ کا بڑھ گیا، آپ خوش ہوئے۔ اچھا پھر یہ جو ہے نا یہ ایک ریوارڈ کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ جو ہے نا ڈوپامین بڑھا، اس میں آپ یہ ہے کہ ہیپینس یہ اس سے لنک نہیں ہوتا، یہ اسے کہتے ہیں پلیئر، ٹھیک ہے۔ ڈوپامین سے آپ کے برین کی پلیئر بڑھی، تو پھر آپ کا برین جو ہے نا پھر آپ کو شفٹ کرتا ہے کہ وہی والی ایکٹیویٹی کرو جو کہ ڈوپامین بڑھاتی ہے۔ اب وہ خدا نہ خاصہ وہ کوئی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے ڈوپامین کو بڑھانے والی۔ اب جیسے کوئی کسی کو ریپ کرنے کا شوق چڑھ گیا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی چیز میں اس کو ڈوپامین اس کی ہائی ہو رہی ہے، اور وہ وہی چیز وہی کام کرتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو جو ہے اب میوزک کی ایڈکشن ہو گئی ہے، تو وہ میوزک سے اس کو مزہ آتا ہے، پھر اس کا برین کہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، ڈوپامین اور چاہیے۔ یعنی کہ ڈوپامین جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کی باڈی میں جیسے ایک آپ کو نا ایک سلنڈر دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بھرا ہوا اس کا،
تو اگر جو ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ خالی جب آپ کچھ مزے لینے کی کوشش کرتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ میں بالکل سمپل لینگویج میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ سلنڈر جو ہے نا خالی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی باڈی کہتی ہے کہ پھر مجھے اور دو، یہ پھر آپ اس کو پھر اور بھرنے چل پڑتے ہو، تو اس طرح سے آپ جو ہوتے ہو نا وہ ڈوپامین کی لوپ میں پڑے رہتے ہو ہر وقت، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب جیسے گانوں کی ایڈکشن کچھ لوگوں کو بہت ہوتی ہے، اچھا جی وہ نیا سے نیا جو ہے نا پھر وہ فلانی وہ البم آ گئی ہے، وہ فلان ہو گیا، یہ ہے وہ، ایز اے ینگ پرسن ہم سارے یعنی یہ چیزیں ایکسپیرینس کر چکے ہیں، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت میں پتہ نہیں کوئی اسکالر خاندان سے ہوں، وہ سارے لوگ اسی طرح کی ہم لوگ لائف گزارنے کے عادی ہیں، میوزک کی ایڈکشن ہے، پھر اور ہر طرح کی جو ہے نا ہم ڈفرینٹ، آج کل فون کی ایڈکشن بہت زیادہ، اس میں آپ ٹریپ رہتے ہو، ٹک ٹاک ہے، یہ دیکھیں یہ اتنی یہ ایڈکٹنگ ایپ ہے، یعنی میں نے خود پرسنل اس کو ایکسپیرینس کیا، 8000 پہ میرے فالوور ہو گئے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی ایک نشئی بن چکی ہوں، مجھے اتنی ٹک ٹاک کی ایڈکشن ہو گئی، پھر میں نے وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا اس ایڈکشن میں سے نکلنے کے لیے کہ میں اس میں دھستی چلی جا رہی تھی، جو ایک ڈوپامین کی کک تھی، لیکن اس میں نے جو ینگ جو بچے ہیں انہیں جو آج کل جو درپیش ہیں مسائل، وہ بھی مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کی دنیا کو ایکسپوزڈ ہیں، تو یہ جو ساری یعنی یوٹیوب مجھے پسند ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا لرننگ کا پہلو ہوتا ہے، آپ اتنا زیادہ ایڈکٹیڈ نہیں ہوتے ہو، لیکن باقی جو ہیں یہ انسٹا کی ایڈکشن بھی لوگوں کو ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی ایڈکٹنگ نہیں ہے، اس میں بھی شاید تھوڑا لرننگ کا پہلو رہتا ہو، تھوڑا سا کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن جو ٹک ٹاک ہے وہ تو بہت ایڈکشن ہے، اس میں وہ جسٹ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ دیکھتے چلے جاتے ہو، اینڈ لیس انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے اصل میں کہ جب بھی آپ کی باڈی مزے، مطلب اب بات ہو رہی تھی کہ جو ہے نا جن چیزوں میں آپ کو مزہ آتا ہے وہ ڈوپامین آپ کی جو ہے برین کی کم ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، بار بار کرتے ہو وہ اور کم ہو جاتی ہے۔ اچھا جب بھی ڈوپامین کم ہوتی ہے نا آپ کی باڈی میں تو آپ کی کورٹیسول جو ہوتی ہے جو کہ اسٹریس ہارمون ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کارٹیسول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو کارٹیسول کا بڑھنا ہے، اب آپ کہو گے کہ یہ کیا ہے، تو اچھا اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ تھا، اس کے پاس ایک ڈوپامین کا سلنڈر تھا بھرا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ روز ہی اس ڈوپامین کا سلنڈر استعمال کر کے اس میں بالکل جو ہے نا اب کیا ہے کہ اس میں مزید وہ بھر ہی نہیں پاتا، یہاں تک وہ رہتا ہے اس کی ڈوپامین۔ اب یہ بچہ جو ہے نا اب اس کا کارٹیسول لیول بڑھا تو اب یہ اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ ڈپریشن میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ڈپریشن میں جب بچہ جاتا ہے تو ڈپریشن دیکھیں جو ایک فیز ہے، وہ ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نیو چیزیں لرن نہیں کر پاتے ہو، آپ کی جو تھوڑی سی کوگنیشن ہوتی ہے یعنی کہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں مت ماری گئی فلاں بندے کی، وہ تھوڑی سی مت ماری جاتی ہے، آپ کسی کو جیسے کوئی آپ سے فائٹ کرتا ہے آپ اسے کنفرنٹ کرنا چاہتے ہو آپ نہیں کر سکتے ہو، کوئی آپ کو کھڑا ہو کے گالیاں دے گا آپ چپ کر کے سننے کو جو ہے نا آپ کے پاس اس کو جواب دینے کے لیے ہمت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک فیز آف ڈپریشن ہے، اس میں آپ اٹھ کے خود کے لیے کمانا مشکل ہو جائے گا، گھر چلانا مشکل ہو جائے گا، یہ ساری جو ہے نا ڈپریشن کی جو فیزز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ اچھا تو ڈپریشن میں جو ہے نا اب آپ اس کو جو ہے نا اب جیسے انسان کا رسک جیسے کم ہو جانا، ٹھیک ہے، تو ڈپریشن کو اگر آپ رکھو کہ یہ جو ہے نا میرا رسک کم ہو گیا، اب وہ رسک چاہے دماغی کیمیکلز کا تھا، وہ ظاہر ہے اب دماغی کیمیکلز دیکھیں آپ کا رسک ہے وہ ٹھیک ہے، تو آپ اچھے جو ہے وہ کام کر سکتے ہو، آپ اچھے جو ہے اچھی باتیں کر سکتے ہو، اٹھ کے جو ہے جائیں گے آپ جاب پہ جائیں گے، سارا کچھ ٹھیک طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈپریشن جو ہے تو اگر یہ ہو جائے گی تو پھر کیوں ہوئی یہ؟ کیونکہ آپ کے جو برین کیمیکلز تھے وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ڈوپامین ہے فار ایگزامپل وہ بہت کم ہوئی ہے، باقی ہو سکتا ہے اتنے زیادہ کم نہیں ہوئے ہوئے، سیروٹونن ہے اور دوسرے جو ہیں نور ایپینیفرین وغیرہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ کم نہیں ہوئے لیکن ڈوپامین آپ نے بہت زیادہ کم کر دی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اب آپ ڈپریشن میں پڑے رہو گے، تو پھر ایسی حالت میں آپ کا ایگزام آپ نے دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے کچھ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ جو قصوروار ہوئے آپ خود ہوئے کہ کیوں نے آپ نے تھوڑی سی جو تھی وہ اسپرچویلٹی اپنی لائف سے نکال دی، اب ٹو مچ آپ منی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ٹو مچ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے جن میں آپ کو مزہ ملتا ہے، چاہے وہ میوزک تھا چاہے وہ کوئی بھی چیز تھی، ٹھیک ہے،
تو وہ آپ نے یہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم کر لیا. اب جو قرآن کی ایک آیت ہے نا ہم نے کہ تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہی ہے کہ تم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. یہ بھی میں اکثر ہی میں سوچتی رہتی تھی کہ یہ کیا آیت ہے. تو تم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ بھئی تم نے اپنی ایکٹیویٹیز سے جو ہے نا خود ہی اپنا ستیہ ناش کر دیا. ٹھیک ہے جی. آج کا جو بات ہے وہ آپ کو لگ رہی ہوگی کہ کوئی مولانا جو ہے وہ شاید وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سارے ہم لوگوں یعنی میں ظاہر ایک ماں بھی ہوں، چلیں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں، لیکن ظاہر ہے ایک سوچنا ہم سب کا فرض ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا یہ بھئی آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اسلام کیوں بیچ میں لے آتے ہیں. نہیں، وہ آپ جو ہے نا آپ لنکڈ ہو، یعنی آپ کی جو ہر چیز ہے جو اسلام میں ہے وہ ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے کہ وہ کتنی جو ہے نا وہ اس چیز سے لنکڈ ہے جو کہ آپ کی ڈیلی لائف ہے، اور آپ کی بیماریاں کتنی جو ہے اسلام سے وہ متاثر ہو رہی ہیں، یا آپ کی ہیلنگ کتنی اسلام کی جو ڈفرینٹ باتیں ہیں ان سے افیکٹ ہو رہی ہے. یہ سب کچھ ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیں کہ پھر اب میں نے جیسے ڈوپامین میں کک لیتی رہی، ٹھیک ہے، پھر میں ڈپریسڈ ہو گئی، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اچھا، اب جب میں ڈپریس تھی تو کیا میری باڈی میں بڑھا ہوا تھا کورٹیسول. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ کو اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی. اچھا، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. اچھا، کورٹیسول جب بھی آپ کی باڈی میں بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ڈوپامین کم ہے، کورٹیسول بڑھ گیا، یہ صرف جو ہے نا یہ صرف میں یہ گناہوں کی جو بات ہو رہی ہے نا، جو ڈفرینٹ سنز ہیں جو ہمیں مزہ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اینڈ میں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈوپامین آپ کی باڈی میں کم ہو جاتی ہے اور کورٹیسول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کورٹیسول جو ہوتی ہے نا، آپ کے جو برین کا جو فرنٹل پارٹ ہوتا ہے، یہ والا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس پہ ایکٹ کرتی ہے. اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس. اچھا، پری فرنٹل کارٹیکس پہ جب یہ کورٹیسول ایکٹ کرتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہاں پہ یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہے سیلز کو. ٹھیک ہے. پتہ نہیں آج کورٹیسول کو میں فیمیل کے طور پہ میں ڈسکرائب کر رہی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب پتہ نہیں یہ ہارمون ہی ہے، اب یہ میل اسے کہنا چاہیے یا فیمیل، لیکن پتہ نہیں آج میں اس کو کورٹیسول کو ایک لائک فیمیل کے طور پہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں، تو آپ چلیں اس کو ایکسکیوز کر دیں مجھے. اچھا، کورٹیسول جو ہے وہ کیا کرتا ہے جناب، پری فرنٹل کارٹیکس پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا آپ کا، یہ اتنا امپورٹنٹ آپ کا برین ایریا ہے کہ یہ آپ کے جو جیسے نا اب جس کا اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کا جو ہے فرنٹ پارٹ یعنی کہ پیشانی کا جو ایریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کسی کا ڈیمیج کر دو، یا کسی کو جیسے ایکسیڈنٹ میں خدا نہ خواستہ ڈیمیج ہو گیا، اس کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی. وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک جیسے کوئی کلب ڈانسر تھا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مسجد کا ملا بن جائے، یعنی کہ اتنی یہ پرسنالٹی چینج ہو جائے گی. یعنی کہ کچھ وہ یعنی یا ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ مسجد کا ملا تھا، وہ شاید وہ ایک کسی کلب میں جا کے تو وہ ڈانسر یا کوئی وہ شراب بیچنا شروع کر دے. یعنی اتنی یہ پرسنالٹی چینج ہو جائے گی. آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی سوچ، آپ کی ڈیسیژن میکنگ، آپ کی رائٹ اور رانگ کا ڈیسیژن، یہ سارا آپ کا جو پیشانی کا جو ایریا ہے نا، اللہ نے وہاں پہ یہ سب کچھ رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ کسی کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مت ماری گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے. وہ ایک جو ہے نا ہر وقت اسے ایکسائٹمنٹ لینی ہے، ہر وقت اسے جو ہے نا بس وہ ڈوپامین کک کہیں سے چاہیے. ٹھیک ہے. ہائپر ایکسائٹیبلٹی جو ہے نا اس بندے میں آ جائے گی، امپلسیوٹی آ جائے گی، یعنی اس کو کیا بات کہاں پہ کرنی ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گا. وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ بندہ دیکھ نہیں پائے گا. اس کو ہے کہ بس ابھی جو مجھے ملے بس کچھ مجھے مزہ دے دو، بس کچھ مجھے جو ہے اچھا کھانا کھلا دو. اچھا، کھانوں کی بھی ایک ایڈکشن جو ہے نا لوگوں میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہے. اور وہ کیا اب کھانا جو ہے نا وہ اب طرح طرح کے کھانے کھا کے بھی نا لوگ وہ ڈوپامین کے ایکچولی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو، ابھی آپ کے سامنے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو اگر آپ مطلب اب اسلام ان چیزوں سے نکل کے آپ اسلام کی اسٹڈیز دیکھتے ہو نا، تو اس میں یہ ایڈکشن کا جو پہلو ہے نا اس کو نہیں ہے. اسلام نے اس کو جسے کہتے ہیں نا سپورٹ کیا،
کہ وہ نہیں کیا ہوا. اسلام نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا جیسے آپ کوئی آپ جیسے شادی کرتے ہیں تو اب اسلام اس چیز کو نہیں کہتا کہ بھی اچھا بھی اس میں آپ سیکشولی ہوئے رہیں یا ہر وقت آپ سیکشولی باتیں کریں یا اس طرح سے. یہ بھی نہیں ہے اسلام میں. اگر آپ کو تھوڑا سا آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, یا اگر کھانے ہیں تو ہر وقت کھانوں میں ہی گھسے رہو ہر وقت. تو ہمیں تو لگتا یہی تھا کہ کیا بورنگ سا ہمارا مذہب ہے, کچھ کرنے ہی نہیں دیتا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ واقعی وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو خود ڈیمیج کرتی ہیں. یہ آپ کی جو میکنگ ہے وہ اس طرح سے ڈوپامن کک لینے کے لیے نہیں بنی ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی جو آج کل کا ماحول ہے اس میں ہم لوگ جو ہے نا ڈوپامن کک لینے کے لیے بس وہ تیار رہتے ہیں, اور ہمیں ہوتا ہے کہ کہیں سے بس کوئی مزہ ہمیں ملے, بس ہم کسی طرح جو ہے نا ہم بس ہیپینس. اور یہ پلیئر ہیپینس نہیں ہے, یہ پلیئر ہے. یہ پلیئر ہم لینے کے جو ہے نا پلیئر سیکنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بن چکا ہے. اور وہ پری فرنٹل پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کارٹیسول بڑھ گیا. کارٹیسول نے فرنٹل پارٹ ڈیمیج کر دیا. تو اب یہ جو آپ جاتے ہو جیسے اب آپ ابھی جاؤ ٹک ٹاک پہ, ادھر جو ڈفرینٹ ٹرینڈز بچوں میں ہو رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, کچھ ناچ رہے ہیں, کچھ بابا جیز ناچ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ ان کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, انہیں کچھ اپنی نہ عمر کا خیال ہے نہ اپنی جو ہے نا اس کا خیال ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایڈکٹڈ ہیں ڈوپامین کے, اور وہ جو ہے نا اب ان کی مت ماری گئی ہے. ان کا جو فرنٹل کارٹیکس ہے, پری فرنٹل کارٹیکس ہے, وہ جو ہے نا خراب ہو چکا ہے. اور وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے آگے فیوچر میں کیا پڑا ہوا ہے. یہ تو ٹک ٹاک سے باہر بھی ایک دنیا ہے, وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی. وہ یہ ٹک ٹاک میں گھسے ہوئے ہیں ہر وقت. وہ ڈانس کر رہا ہے کوئی, وہ بس باقی اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کر کے تو وہ ڈوپامین کک لے رہے ہیں. تو یہ بڑا یہ مشکل ایک دنیا اس وقت ہو چکی ہے, اور اس میں جو ہے نا یہ بہت مشکلات کی ایک بات بن چکی ہے. اور اس میں پتہ نہیں بہت سے لوگ جن کو کہ شاید اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. میں تو ایک مسائل زدہ جسے کہتے ہیں نا ڈاکٹر, میں تو ایک وہ ہوں, ایک مدر ہوں جو کہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. پتہ نہیں وہ اس میں بچ بھی رہے ہیں یا نہیں, لیکن میں یہ چیزیں اس طرح میں اسٹڈی کر پائی ہوں کہ اپنے کڈس کو میں ایٹ لیسٹ بتا پاؤں, میں کسی کو بھی بتا پاؤں کہ بھی چلیں یہ اس طرح سے مجھے تو یہ چیز سمجھ آتی ہے. آئی مائٹ بی رانگ, لیکن یہ ہے کہ مجھے پروف کریں کہ میں کہاں رانگ ہوں. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی ریسرچ لے کے آئیں کہ بھئی جی نہیں یہ بات آپ غلط کہہ رہی ہو, یہ غلط ہے, یہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں نے ایک ویڈیو دی تھی سیکس ایڈکشن پہ, وہ پھر میری فیملی نے کہا کہ نہیں یہ کیا سیکس کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ اس طرح سے تو ہمیں یہاں کسی کو فیس کرنا ہوتا. وہ مجھے وہ ویڈیوز اتارنی پڑی. پھر پتہ نہیں وہ ایک پونس پہ بھی دی تھی, پھر وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح پہ اعتراض آیا, وہ بھی مجھے اتارنی پڑی. لیکن یہ دیکھیں گے کون اس پہ بات کریں گے. چلیں میں تو ایک فیمیل ہوں, چلیں آپ مجھے الاؤ نہیں کرتے کہ بھی اچھا جی یہ باتیں ہیں, یہ تو ہے ٹھڑک جو ہے لوگوں میں پیدا کر رہی ہے, یہ کیا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن کوئی تو بات کرے نا, کوئی آگے بڑھے. لوگوں کو اللہ نے بہت زیادہ کچھ دیا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں بیٹھ کے ریسرچ کرتے ان پہ کہ کیا ہو رہا ہے. ہم کیا ادھر دنیا میں آئے ہیں کہ بھی بس دولت کو اکٹھا کرو اور بس ایک بڑا سا ایک مطلب عالی شان سی لائف بنانے کے لیے, یا ہم جو ہے پھر کوئی وہ بس وہ ہالیڈیز کے لیے, بس یہی لائف ہے ہم لوگوں کی. اس سے بیانڈ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آتا. تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر بندے کو ضرورت ہے کہ وہ سوچے, وہ سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اچھا ٹھرک کیا ہے, مطلب چلیں ٹھرک پہ تھوڑی سی بات کر لیں. ٹھرک جو آپ کہتے ہو نا لفظ جو کرتے ہیں, اچھا فلانا بندہ ٹھرکی ہو گیا, وہ ایکچولی جو اس کے لیے جو ٹرم ہے نا وہ ہے ڈوپامن سیکر. ٹھیک ہے, ٹھرکی جو بندہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا یہ ٹھرکی ہے, وہ اس کو انگلش میں کہیں گے ڈوپامن سیکر, یا اس کو جو ایک ٹیکنیکل لینگویج میں نا اسے کہیں گے ڈوپامن سیکر ہے یہ بندہ. اسی لیے کہتے ہیں اچھا جی وہ فلانا ٹھرکی ہو گیا, فلانا جو ہے کیونکہ ٹھرکی ہو گیا کیونکہ وہ الٹی پلٹی باتوں میں مزہ اس کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, الٹی الٹی باتوں سے اس کو وہ جو ہے نا ڈوپامن مل رہی ہے, تو ٹھرک یہ ہو گیا. تو اب دیکھیں, اب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا ہم سجدہ کرتے ہیں, تو سجدے میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھی وہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو کہ آپ کی جو پیشانی کا ایریا ہم وہ نیچے ڈالتے ہیں, یعنی کہ وہ سب سے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیشانی آپ کی, تو پھر وہ ساری جو ہماری بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے وہ آپ کے برین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر جیسے اس بندے کا بھی کارٹیسول بڑا ہوا تھا تو وہ جو ہے نا وہ اس کو جو ڈیمیج ہوا ہوا ہے, اگر خدا نخواستہ کارٹیسول سے کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے تو یہاں جو ہے فوراً آکسیجن جائے اور یہاں کے جو سیلز ہیں وہ ان کو بچائے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ چلیں اگر کسی نے زیادہ ایڈکشن میں کوئی چلا بھی گیا, لیکن وہ اگر میرا خیال ہے کہ وہ نماز جو ہے نا وہ اس سے ہیلپ لے,
تو وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بچ جائے گا، اس سے، اس کے مضر اثرات سے. جیسے خدا نخواستہ کہ جو میوزک کی ایڈکشن ہے آپ کو، اب آپ کو کوئی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا نماز پڑھنا شروع کریں. اس کو صرف عبادت کے طور پہ نہیں دیکھیں کہ مجھے فرشتے آئیں گے، ڈنڈے ماریں گے، پوچھیں کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں. نہیں، وہ آپ کی اپنے بچاؤ کے لیے اس دنیا میں اللہ نے ہو سکتا ہے آپ کو نماز دی ہو، کہ اس دنیا میں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا تو آپ نے کیسے بچانا، تو نماز کے ذریعے سے جو ہے نا وہ آپ کو اس سے ہیلپ ملے. تو بات یہ ہے کہ اب نماز کی بھی چلیں تھوڑی تھوڑی چلتے چلتے بات کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں میں نے نا ان چیزوں کو میں نے کافی عرصہ، یعنی آپ سوچیں کہ یہ 10 سال کی شاید میں ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا بہت سے لوگوں میں چیزیں یہ اسٹڈی کر رہی ہوں، بہت لیول پہ میں اسٹڈی کر رہی ہوں. تو مطلب جو مجھے جو ملتا ہے وہ یہ میں آپ کو ضرور دے کے جاؤں گی. تو نماز جو ہے نا، اب اس میں اب آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ نماز، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو تو ہم جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں نا کہ بے حیائی شاید، اچھا بھئی وہ کوئی بے حیا نہیں بنے گا، وہ بندہ ٹھیک رہے گا. تو یہ اس طرح سے ہم اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے بے شک نماز روکتی ہے. اچھا اب دیکھیں نا، اب بے حیا کون ہوگا؟ جس کی مت ماری گئی ہے وہ، دیکھیں اگر کسی میں، چلیں ایک خاتون امیجن کریں جو کہ اچھا سا جو ہے وہ سکارف لیا، وہ اچھی سی کورڈ ہوں، آپ ان کو دیکھو گے، آپ کہو گے کہ یہ جو خاتون ہے یہ سیلف کنٹرول والی خاتون ہے، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو چھیڑنا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی میں کوئی ایموشنز جو ہے نا وہ ایک دم سے کسی کے ایموشنز جو ہے اس میں ارتعاش پیدا کر دینا، اور کسی کے فوراً جو ہے نا چھیڑنا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ لڑکی جیسے کوئی اس کو آپ چھیڑتے ہو کہ اس کے اندر ایک دم سے کوئی ایموشنز پیدا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے بارے میں سوچے. اچھا، تو اب یہ جو ہے، تو بے حیا کون ہوگا؟ وہ شیم لیس پرسن ہوگا جس کا جو ہے کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت کپڑے اتار دے، کسی بھی وقت وہ ڈانس کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اور وہ بری باتیں ابھی ہم نے سے دیکھ لیا کہ بھئی وہ وہی باتیں ہیں بری جو کہ ڈوپامین آپ کا رائز کرتی ہیں. اچھا، تو بے حیائی کی باتیں کن لوگوں میں آئیں گی؟ جن میں سیلف کنٹرول نہیں ہے. تو سیلف کنٹرول ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کون سے لوگ تھے جن میں امپلسیوٹی آ گئی تھی، جن میں جو ہے وہ سمجھ بوجھ جن کی چلی گئی تھی، وہ تھے جن کا پری فرنٹل کارٹیکس تھا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا. تو اب جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پری فرنٹل کارٹیکس ان کا بچنے کی امید ہے، اس میں آکسیجن جا رہی ہے، بلڈ سرکولیشن اس کی تیز ہو رہی ہے. پری فرنٹل کارٹیکس جو آپ کی پیشانی کا ایریا ہے، جو سجدے میں ہم نیچے رکھتے ہیں، تو جب وہ اس ایریا میں آکسیجن جا رہی ہے، بلڈ سرکولیشن جا رہی ہے سجدے کی حالت میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ریپیئر ہوگا. تو وہ جو بندے کی جو مت ماری جانی تھی پری فرنٹل کارٹیکس کی خرابی کی وجہ سے، اس نے بے حیا ہو جانا تھا، اس نے امپلسیوٹی اس میں آ جانی تھی. امپلسیوٹی یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ یعنی اپنے اندر اس کے دل میں جو آتا ہے وہ دوسرے کو پھٹاک منہ پہ مار دیتا ہے. اس کے دل میں آتا ہے کسی کو گالی دے دے، اس کے دل میں آتا ہے وہ جو ہے ڈانس کرنا شروع کر دے. یعنی وہ امپلس کو نا وہ اپنے اندر اٹھتی ہوئی ارجز جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس بندے کو کہتے ہیں یہ امپلسیو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور بری باتیں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی ہیں جو ڈوپامین جو ہے بڑھاتی ہیں. یعنی کہ نماز اصل میں شاید دی گئی تھی کہ وہ آپ کی ڈوپامین کا جو ہے نا لیول وہ بیلنس کرے گی، آپ کے برین کیمیکلز بیلنس کرے گی، آپ کو ایک بیٹر ہیومن بینگ بنائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک میری یعنی ایک تھوڑی سی جو ہے نا، یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی سی جو میں نے ان چیزوں کو جس طرح سے دیکھا، اب پتہ نہیں میں کہاں ٹھیک ہوں کہاں نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی اس میں آپ کو کوئی محسوس ہو کہ کچھ بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ ضرور مجھے بتا دیں، مجھے کریکٹ کر دیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سارے وہ ایک لائک فیملی ہوتی ہیں، ایسی کوئی وہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہاں پہ کوئی بہت کوئی اسکالرز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک عام لیول پہ میں نے یہ چیزیں اسٹڈی کی ہوئی ہیں، اور میں نے یہ نہیں ہے کہ بھئی میں کوئی بہت کوئی علامہ ہوں یہاں پہ، یا میں نے کوئی بہت میں کوئی عالم ہوں کوئی وہ اس کا اسلام کا. تو یہ بات ہے. اچھا جی، اب بات ہو رہی تھی اب جن بچے جو ہیں کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ADHD کا شکار ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر جائیں. اچھا، وہ بھی ان بچوں کو بھی دیکھیں تو ان کی ڈوپامین کم ہے، لیکن ان بچوں کی جو ہے نا بائی برتھ کم ہے. یعنی کہ کچھ بچے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اس دنیا میں جن کی جو بائی برتھ ہے وہ ڈوپامین کم ہے.
ایسے بچے بالکل اب آپ اسی طرح سے ان کو دیکھیں کہ وہ ایک دم سے ہائپر ایکسائٹیبل سے لگتے ہیں، اچھل کود کود بہت زیادہ جو ہے نا ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک دم سے کچھ وہ غلط کام کر دیں گے اور پھر سب کی اٹینشن لے لیں گے۔ اچھا ایک دم سے کوئی جیسے بولنا شروع کرتے ہیں، کوئی بات کسی کو کہہ دیں گے، کسی بڑے کو، اچھا کسی کو چپیڑ مار دی ایک دم سے، اور وہ یہ اس طرح سے، یہ اے ڈی ایچ ڈی والا بچہ ہوتا ہے، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا، ڈوپامین اس کی کم ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے نا، اب دیکھیں اس کو بچے کو اس طرح سے آپ جو ہے نا ٹھیک رکھ سکتے ہو کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ایکسٹرا انرجیز ہیں آپ ان کو کسی جو ہے وہ ڈالیں پروگرام میں، جو ہیں یہ آپ کے ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں، یعنی کھیل کود کے پروگرام وہ کرے، یہ بچہ اپنی انرجیز کھیل کود میں لگائے، ایک تو یہ چیز اس کو بچا سکتی ہے۔ اور دوسرے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ نماز ایسے بچوں کے لیے کیوں نہیں، ان کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ ریپیئر کا اور ہیلنگ کا کام کرے گی، اور ان کو جو ہے ایسے بچوں کو جو ہے نا نماز پہ ضرور لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ تو اگر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر خدا نہ خواستہ ایسے بچے نہیں پھر قابو میں آتے، تو پھر اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں، ایڈرول جیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی اور بھی ہیں، ایڈرول ذرا موسٹ کامن ہے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو میڈیسنز کو ان پہ ڈال دینا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو لے کے چلنا تھوڑا مشکل ہوگا، اٹینشن ان میں کم، اسپین کم ہوتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ڈوپامین کم ہوتی ہے، اور وہ جو ہے آپ جو ہے نا وہ پھر وہ ایسے اچھل کود کے وہ اپنی ڈوپامین ہائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو آپ اس نظریے سے دیکھیں۔ تو یہ ہے کہ ان بچوں پہ بھی تھوڑا سا نا آپ کو اٹینشن، میں بعد میں کہیں اس پہ الگ سے میں بات کروں گی، آج تو صرف ایک بات ہو رہی تھی کہ ڈوپامین کیا ہے، اور جو ہے وہ ویسے ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ تھوڑی سی جو باتیں ایز اے مسلم جو ہمیں کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے، وہ بھی آج میں نے کچھ کرنے کی کوشش کی۔ تو ویئر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت لمبی ہے میں نے بات کی، لیکن شاید میرا خیال ہے کہ اس سے جو ینگ بچے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا ان باتوں سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو دھیان دیں۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔